اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے اعمال سے خود بھی خوب واقف ہے، چاہے وہ کتنا ہی عذر و حیلہ کرے۔ یہ سورہ قیامہ کی 14 اور 15 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو منکر آخرت ہے، جو آخرت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا اور قیامت یہ سب ہونے والوں میں سے نہیں ہے یہ کام، تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے مختلف انداز میں، مختلف باتیں بتا کر، دلائل دے کر، مثالیں دے کر، اور پھر ان آیتوں میں بھی اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا جو نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا بروز آخرت، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کو جرم کے تعلق سے بتانا ہے، بلکہ انصاف کے جو تقاضے ہوتے ہیں عدالت میں، اس کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جرم کا ثبوت بھی پیش کیا جائے، جیسا کہ دنیا کی عدالتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ رب کریم کی عدالت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں نے جو جرم کیا ہے اس جرم کے ثبوت کو وہاں پر نامہ اعمال میں جو لکھے ہوئے ساری باتیں ہوں گی اس کو پیش کیا جائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ مجرم نے کیا جرم کیے ہیں، کیونکہ مجرم نے کیا کیا ہے، اس کے کیا کارنامے ہیں وہ خود جانتا ہے۔ ہر انسان بہت خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا عمل کیے ہیں، کیا کرتوت ہیں اس کی، اچھے یا برے۔ اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کام کیے ہیں، میں کیا کیا ہوں، اس کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود جانتا ہے اپنے آپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں کوئی جھوٹا ہے تو وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اپنے آپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کتنا جھوٹا ہے اور کیسا جھوٹ بول رہا ہے۔ ویسے ہی ایک چور ہے، چوری کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بن کر پیش ہوتا ہے، یعنی ایسے چیزیں باتیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لیکن اپنے آپ اپنے نفس میں وہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ وہ چور ہے، وہ چوری کر رہا ہے، لوگوں کا مال چرا رہا ہے۔ ایسے ہی بے ایمان، بدکار، فاسق و فاجر، ظالم اور اس قسم کا جو بھی گناہ کرنے والے، جو حرام خور قسم کے، جو چور قسم کے جو لوگ ہیں، وہ چاہیں کتنا اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ضمیر کو اس کو ملامت کرنے سے بچانے کی کوشش کریں، کتنے ہیلے حوالے پیش کریں اور کتنے عذر اور معذرت ان کے سامنے کریں کہ فلاں چیز ہم کو یہ کام کرنے پر مجبور کری تھی اور فلاں وجہ سے ہم یہ کرے، یہ مصلحت تھی، یہ ضرورت تھی، لیکن بہرحال وہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کیے ہیں، وہ کس کا حق مارے ہیں، کس کی عزت لوٹے ہیں، کس کو دھوکہ دیے ہیں، کہاں پر جھوٹ بولے ہیں اور کہاں پر مال حرام کھائے ہیں اور کہاں پر ناجائز طریقوں سے انہوں نے مال کمایا ہے، کہاں پر کس کی زمینیں جائیدادیں ہڑپ کی ہیں، وہ سب اپنے آپ جانتے ہیں، وہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل اسی طریقے سے وہ سارے مجرمین، فاسق و فاجر اور منافق جو اللہ تعالیٰ کے مجرمین ہوں گے، جو اپنے خالق اور مالک کا حق نہیں پہچانے دنیا میں، جب رب کریم کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ کس حیثیت سے یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ کیا کیا کرتوت کر کے آئے ہیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ثبوت کے طور پر ان کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا اور پھر ان کے ساری اعضاء گواہی دیں گے۔ اس دن ان کی زبان کو تو بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ مجرمین کی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ اور پیر ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، ان کے منہوں کو مہر بند کر دیا جائے گا اس دن اور سارے اعضاء ان کے بولنے لگیں گے، اور پھر ان کے سارے نامہ اعمال کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہے کتنی عذر کریں، کتنی معذرت کریں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کریں، لیکن دل میں تو یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے عمل کیا ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوران وحی
وہی کے الفاظ کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو متحرک نہ کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم اپنا کلام پڑھوانے لگیں تو آپ اس کو غور سے سنتے رہیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت دے رہے ہیں کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے، آپ کے پاس حاضر ہوتے، تو آپ اس اندیشے کے تحت کہ کہیں اس میں سے آپ کچھ بھول نہ جائیں، اس کے الفاظ میں سے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دینا شروع کر دیتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ یہ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں جو ہے یہ بات آئی ہے، آپ کو روک دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، کہ جب جو ہے وحی آتی اور جبرائیل امین اس کو آ کر پڑھنا شروع کرتے آپ کے سامنے، تو آپ کو یہ اندیشہ ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز میں یاد نہ رکھوں، بھول جاؤں۔ اس کے تحت آپ اس کو فوراً یاد کر لینے کی کوشش کرتے۔ ایسا ہی واقعہ اس سلسلے میں بھی ہوا تھا جب سورہ قیامہ نازل ہوئی اور جبرائیل امین اس کو آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو سلسلہ کرام کو خطا کرتے ہوئے بیچ میں یہ آیتیں لائی گئی کہ آپ ایسا مت کیجئے، اس کو دوران کلام پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، جبکہ جب آپ کو جو ہے اس کلام کو سنا رہے ہیں تو آپ غور سے سنیے، اس کے بعد اس کو پڑھوا دینا، اس کو یاد رکھوا دینا ہمارے ذمے ہے، ہم یہ کام آپ کو کر دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں، اس کے بعد آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو ایسے یاد دلا دیں گے کہ اس میں آپ کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے اور ہم آپ کو اچھی طریقے سے یاد دلا دیں گے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمائی، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تشریحات ہیں اور قرآن کے جو احکامات ہیں اور قرآن کے جو الفاظ ہیں اور اس کے خصوصی اصطلاحات ہیں، اس کے فرامین ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الگ سے بتایا تھا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا، اور پھر اس کو الگ سے یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی وحی آتی تھی، ایک وحی جلی اور دوسری وحی خفی۔ وحی جلی اس قرآن کی صورت میں سب کے سامنے موجود ہے، اور وحی خفی الگ سے وحی آتی تھی جس میں اور بہت سے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے الفاظ کا جو ہے وحی کی جاتی، اور پھر دوسری وحی آپ کو اس کو سمجھانے کے سلسلے میں وحی کی جاتی کہ اس کے معنی مطلب کیا ہے، اس کی خصوصی اصطلاحات کیا ہیں، اس کے فرامین اور اس کے احکامات، اس پر کیسا عمل کیا جائے، یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی جاتی تھی۔ اسی لیے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، یعنی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کلام نازل فرمایا ہے اس کو آپ کھول کر بیان فرما دیجئے، اس کی تشریح اور توضیح، اس کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے جو ان کے لیے ہم نے بھیجا ہے، یعنی ساری انسانیت کے لیے ہم نے یہ کلام میں جو باتیں، جو تعلیم بھیجی ہے اس کو کھول کر آپ اس کی تشریح فرما دیجئے، اس کی توضیح فرما دیجئے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ ایسا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرائض منصبی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں ایک بات ہمیشہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم کرنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی یہی فرمایا کہ بے شک احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اس قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کا تزکیہ کرتا ہے ان لوگوں کا، ان کو پاک کرتا ہے اور پھر اس کی تعلیم کرتا ہے۔ یہ بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک بات ہمیشہ ہر جگہ آ رہی ہے کہ اس کی تعلیم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا تھا قرآن کا، اور اس کے سارے راز اور اس کے سارے احکامات اور اس کے سارے معنی و مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر اس کو امت کو بتلا دیا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے اور اس کتاب کو اور اس کلام کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو پھر ان تمام لوگوں کو یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہی جو ہے حدیث اور سنت ہے، اور ہمارے پاس قرآن کی تشریحات کو سمجھنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں سیکھی تھی قرآن کے بارے میں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا تھا امت کی طرف، اس کو جو ہے حدیث اور سنت کہا جاتا ہے۔ اور سنت اور حدیث کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث اور سنت ضروری ہے۔ سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پاکیزہ اور اچھا اور سچا طریقہ، جس پر آپ نے اپنے قول سے اور اپنے عمل لوگوں کو ثابت کر دیا، وہ کام کر کے دکھا دیا اور وہ بات کر کے سمجھا دیا کہ کیسا عمل کرنا چاہیے۔ یہ سارے تشریحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم بھیجا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ ساری تشریحات پیش کی۔ اور اگر کوئی تھوڑا سا قرآن میں غور و فکر کرے، اس کو سرسری طور پر بھی اگر پڑھنے کی کوشش کرے، تو یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ قرآن میں ایسے بے شمار جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی جاننے والا، عربی زبان جاننے والا انسان بھی اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، اور ان آیتوں کا حقیقی مطلب کیا ہے، مدعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس حکم پر کیسے عمل کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف حدیث اور سنت ہی سے ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی کتنی کوشش کر لے، کوئی اہل زبان بھی اگر ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، جبکہ وہ اہل زبان تھے۔ زبان جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، جو احکامات ہیں، جو معنی و مفہوم ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا تھا۔ وہیں سے سیکھنا ہوگا، وہی خزانہ ہے سیکھنے کا، اور علم کا خزانہ وہیں پر تھا، وہیں سے منتقل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ضد کرتا ہے اور اکڑتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو عربی آتی ہے اور مجھے تو فلاں چیز معلوم ہے، میں خود پڑھ لوں گا، میں خود سیکھ لوں گا۔ آج جیسا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سیکھ لیں گے، نیٹ پر بیٹھ کر نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ ٹیکنالوجی الگ بات ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سے علم رکھتے ہیں، ان کو بنیادی علم ہے ساری چیزوں کا، وہ بیٹھ کر مزید کچھ انفارمیشن وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ اگر وہاں پر بیٹھ جائے گا معلم کے بغیر، تو پھر گمراہ ہونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہاں پر بیٹھ کر کوئی اگر ترجمہ پڑھ رہا ہے یا اور کوئی چیز پڑھ رہا ہے، تو بہت سی آج نیٹ پر جو سائٹس موجود ہیں وہ یہودیوں نے بنائی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے وہاں پر جا کر یا بغیر کوئی معلم کے پڑھ لینا یہ صحیح اور درست کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو معلم کے ساتھ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں سمجھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا سبق دیا اور امت کو سکھا دیا۔ تو ہم کو جو سیکھنا ہے وہ وہیں سے سیکھنا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے ہم سیکھ نہیں کر سکتے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، ہرگز نہیں، یعنی تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت کے برپا کرنے اور موت کے دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی اس دنیا، جو فانی دنیا ہے، اس پر فریفتہ ہو اور اس سے بے حد محبت رکھتے ہو، اس وجہ سے تم آخرت کا انکار کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی تم اس دنیا پر جو ختم ہو جانے والی ہے اس پر بڑے فریفتہ ہو اور بہت محبت کرتے ہو، اس سے بہت چاہتے ہو اس کو، اس لیے اس کے لیے بہت محنتیں کرتے ہو، لیکن جو آخرت اس سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا جو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی ایک آیت آئی تھی کہ اس میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یعنی اس کو پوری کھلی چھوٹ مل جائے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، بے ناطے بیل کی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، وہ بے ایمانی کرتا پھرے، بدکرداریاں کرتا پھرے، ظلم و زیادتی کرتا پھرے، قتل و خون اور غارت گری کرتا پھرے اور بدکرداریاں کرے، اس کو کوئی نہ روکے۔ وہ یہ چاہتا ہے
انہیں آخرت کو ماننے کی وجہ سے اس کے اوپر اخلاقی ذمہ داریاں اور پابندیاں جو عائد ہوتی ہیں اس کو وہ تسلیم کرنا نہیں چاہتا، وہ اس کو بہت ناگوار گزرتی ہے، وہ ناپسند کرتا ہے اس کو، اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ من مانی زندگی گزارے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور ایک بات بتا رہے ہیں، اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو وہ تھی آخرت کو نہ ماننے کی، اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ انسان بڑا تنگ نظر ہے، کوتا فہم ہے، یعنی قریب کی چیزیں بس دیکھنا چاہتا ہے، اس کو یہ دکھ رہا ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ مل رہا ہے، اس کے لیے ساری توانائیاں لگا دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے سارے اوقات اسی میں لگاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی لذتیں، اس کی راحتیں، اس کی خوشیاں، سب کچھ یہ چاہتا ہے اس دنیا ہی میں۔ اس کے بعد جو آخرت والی جو زندگی ہے اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتا ہے، یہیں کے نتائج دیکھنا چاہتا ہے، یہیں کی کامیابیاں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد کی جو کامیابیاں ہیں، آخرت کی جو کامیابیاں ہیں اسے نظر نہیں آتی، بس وہ نقد چاہتا ہے، فوراً کیش ہونا، اس کو دنیا میں جو مل رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کام کو کرنے کی وجہ سے یہ تمام کاموں کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی وجہ سے اس کے جو نقصانات سے دوچار ہوگا وہ نقصانات سے دوچار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ یہ میں حاصل کر لوں چاہے کسی طریقے سے، اور میں اس کو جو ہے اس کے لیے اپنے سارے اوقات لگا دوں۔ آخرت کی جو فکر کرنا ہے، آخرت کی جو کامیابیاں ہیں، اس کے بہترین نتائج کو لانے کے سلسلے میں جو یہاں پر جو وقتی طور پر جو نقصانات سے دوچار ہونا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوریاں نہیں کرنا ہے، لوگوں کا مال حرام نہیں کھانا ہے، یہ تمام چیزوں سے رکنا نہیں چاہتا بلکہ یہیں کے فائدے حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو ہے آخرت کا انکار کرتا ہے، ایک تو من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اس کی نظر میں ہوتی ہے، فوراً وہ حاصل کر لینا چاہتا ہے، آخرت کے زمانے کے لیے، آگے آنے والی زندگی کے لیے وہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے آخرت کا انکار کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔